قرآن مجید فرقان حمید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ لاریب کتاب ہے کہ جس کے آغاز سے اختتام تک، شروع سے آخر تک ایک ایک لفظ اللہ کی جانب سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، ہدی للناس، سب انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کتاب دے کر مبعوث کیا گیا، اور آپ کا جو تعارف کیا گیا، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے پیارے ہم آپ کو ساری عالمین کے لیے، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیج رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا تعارف کیا سورۃ الفاتحہ میں، فرمایا پروردگار وہ ہے الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ جو سارے جہانوں کا رب ہے، سب جہانوں کا پالنے والا ہے، رب العالمین ہے۔ تو قرآن مجید کی تعلیمات سے، آیات بینات کی تعلیمات سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اپنا انٹروڈکشن، اپنا تعارف، اپنے حبیب کا تعارف، اور جو کتاب اپنے حبیب کے لیے دی، اس کا جو انٹروڈکشن پروردگار کرا رہا ہے وہ یونیورسل ہے، یعنی اس کے اندر جو تعلیمات ہیں وہ سب کے لیے ہیں، ساری انسانیت کے لیے ہیں۔ اور اسی لیے سورۃ الحجرات میں فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے لوگو ہم نے تمہیں مذکر اور مؤنث سے پیدا کیا، ہم نے تمہیں میل اور فیمیل سے پیدا کیا، کس لیے؟ تاکہ تم، اور ہم نے تمہیں مختلف قبیلوں میں بانٹ دیا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، قبائل میں بانٹا ہے اور مختلف قوموں میں جو تقسیم کیا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے تاکہ تم ایک دوسرے سے جان پہچان کر سکو، لِتَعَارَفُوا، ایک دوسرے سے تعارف ہو سکے تمہارا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہیں تمہارے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ ان قومیتوں اور قبیلوں کی وجہ سے ہم معزز ہو گئے ہیں، ہماری شخصیت میں بڑا پن آ گیا ہے اور تکبر کا شکار ہو جاؤ۔ نہیں، یہ صرف تمہارے لیے تعارف ہے کہ میں اس قبیلے سے میرا تعلق ہے، فلاں قومیت سے میرا تعلق ہے، میرا وطن فلاں ہے۔ اللہ کے ہاں اگر معیار ہے کسی کے معزز ہونے کا، مکرم ہونے کا، تو فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تم میں معزز اور صاحب تکریم وہی شخص ہے کہ جو اللہ کا خوف رکھتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں فرمایا ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقین کون ہیں؟ ان کے اوصاف بیان کیے قرآن مجید میں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ پہچان کرائی کہ ایک شخص کے متقی ہونے کی پہچان کیسے ہو سکتی ہے؟ نماز قائم کرنے والا ہو، کتاب ہدایت پر یقین رکھنے والا ہو، اول سے آخر تک اس میں ایسا اس کو مانے کہ کوئی شک اس میں نہ کرے، اور جو مال ہم نے اسے دیا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اسے وہ لوگوں میں خرچ کرے، انفاق کریں، انفاق فی سبیل اللہ، اور جو پہلی کتابیں ہیں ان پر ایمان رکھے، اسی طرح قرآن مجید پر ایمان رکھنا، اور پھر فرمایا آخرت کے دن پر یقین رکھنا۔ ان کو سرٹیفکیٹ اللہ کی جانب سے یہ عطا ہوا، یہی لوگ فلاح یافتہ ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں، ہدایت کے اوپر اگر کوئی ہے تو یہی لوگ ہیں کہ جو تقوی رکھیں گے اللہ کا۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ فرمایا کہ متقی شخص کی پہچان یہ ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، تم اپنی زندگی میں عدل کرنا، ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، اے لوگوں کہیں کسی قوم کی نفرت، کسی قوم کا بغض تمہیں اس جگہ نہ لے جائے کہ تم حد سے آگے بڑھ جاؤ، تم کوئی جرم کر بیٹھو۔ ہاں، عدل کرنا یہی تقوی ہے، اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو گے یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ ہم اپنے معیارات کو چیک کریں، کیا ہمارے معیارات قرآن کے مطابق ہیں؟ یعنی قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اگر ہمیں کسی قوم کے بارے میں کوئی خبر بھی مل جاتی ہے
تو اس قوم کے حوالے سے ہم یہ نہ کہیں کہ بھائی یہ تو سارے کے سارے ایسے ہیں. ہاں بھائی ہم نے سن رکھی یہ بات ہے، یہ سارے 100% یہ لوگ تو ہوتے ہی ایسے ہیں، ان کا تو اول سے آخر تک یہ تو قبیلہ ہی ایسا ہے. اکثر ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ بھائی یہ سارے کے سارے ایسے ہیں. تو یہ حکم کبھی نہیں لگانا چاہیے، یہ حد سے تجاوز کرنے والی بات ہو جائے گی. یہ شنعان قوم ہے. شنعان قوم کیا؟ قوم کی ایسی یعنی بغیر کسی سبب کے ایسا بغض رکھنا اور سب کے اوپر اس کو لاگو کر دینا. تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کا مزاج تحقیقی ہے. قرآن ایک مومن کو ریسرچر بنانا چاہتا ہے، تحقیقی مومن بنانا چاہتا ہے. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ جو فاسق ہے اور وہ تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آ رہا ہے تو اس کی وضاحت کر لینا. ایسا نہ ہو کہ تم کہیں نادانی کے اندر کسی کو نقصان پہنچا بیٹھو. تو مزاج یہ ہونا چاہیے. میں نے قرآن مجید کی جو آیت طیبہ آپ کے سامنے تلاوت کی سورۃ الاحزاب میں سے ہے. سورۃ الاحزاب قرآن مجید کا 33واں سورہ ہے، 33 نمبر پر ہے قرآن مجید میں، اور یہ آیت بہت اہم ہے. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ میں اسوہ حسنہ ہے. رسول کی زندگی تمہارے لیے کامل نمونہ حیات ہے. تمہاری زندگی گزارنے کے لیے جو پیٹرن ہونا چاہیے، آئیڈیل زندگی ہونی چاہیے، تو وہ رسول کی زندگی ہے. آج اگر ہم رسول کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں، رسول کی صحیح پہچان، ایک مومن کو اپنے نبی کی صحیح پہچان ہونی چاہیے، یعنی وہ پہچان کہ جو قرآن دے رہا ہے، وہ پہچان کہ جو اللہ کی لاریب کتاب اپنے نبی کے بارے میں بتا رہی ہے. اگر ہم کسی شخص کی بایوگرافی پڑھتے ہیں، دنیا کا عام قاعدہ ہے، عام ضابطہ ہے، کسی بھی شخص کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہوں، تاریخی ہے، کوئی سیاستدان ہے، کوئی شاعر ہے، اس کی بایوگرافی ہم پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس بایوگرافی میں لکھا ہوتا ہے یہ شخص کون ہے، کہاں پیدا ہوئے، ان کے والدین کون ہیں، کس قوم سے تعلق رکھتے ہیں، نسب کیا ہے، کہاں تعلیم حاصل کی ہے، ڈگریاں کون سی ہیں ان کے پاس، ایجوکیشن کیا ہے، کون کون سے کارنامے کیے ہیں دنیا میں. یہی پڑھا جاتا ہے نا دنیا کے مشہور لوگوں کی بایوگرافی کے اندر. تو کیا ہم نے اپنے رسول کی معرفت حاصل کی جیسے قرآن کہتا ہے، جیسے قرآن رسول کا تعارف کراتا ہے؟ قرآن مجید جس ذات کو اللہ نے مبعوث کیا، تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جن لوگوں کے سامنے بھیجا ہے، جس قوم کے اندر بھیجا ہے، اور جن کے لیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم من آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. جس پیغمبر کے بارے میں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ہم نے مؤمنین پر احسان کیا ہے، احسان جتلا رہا ہے قرآن مجید یہ تعارف کرتے ہوئے کہ یہ پیغمبر ایسے ہیں کہ یہ مومنوں کے لیے رحمت ہے اللہ کی جانب سے، اور یہ پیغمبر ایسے ہیں کہ جن کا کام یہ ہے کہ یہ کتاب کی آیات کی تعلیم دیں گے. یتلو علیہم من آیاتہ، اللہ کی آیات کو تلاوت کرنے والے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرنے والے. تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ تزکیہ کہتے ہیں اس کو کسی چیز کو پیوریفائی کرنا، اس کو اس میں سے اضافی چیزوں کو نکال دینا اور صاف شفاف جو چیز ہوتی ہے وہ باقی بچ جائے. تزکیہ کر دینا یعنی باطن کو بالکل صاف ستھرا کر دینا. یہ پیغمبر تزکیہ کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب و حکمت کی تعلیم دینے والے ہیں، وزڈم سکھانے والے ہیں. تو وہ پیغمبر جن کا تعارف قرآن مجید یوں کر رہا ہے، ان پیغمبر کے والدین کے بارے میں ہمیں کیا پہچان بتلائی گئی؟ اس پیغمبر کے بارے میں، اس پیغمبر کے سلسلہ نسب کے بارے میں ہمیں کیا بتایا گیا؟ اس رحمت للعالمین کے گھرانے کے بارے میں ہمیں کیا پہچان کرائی گئی؟ دنیا کے عام قائدین کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم والدین کا بھی ہم ساتھ میں ان کا بیان آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا اتنے عظیم ماں باپ کا بیٹا ہے یہ کہ جس نے دنیا کے اندر یہ کام کیا، اچھا اتنے عظیم ماں باپ کا بیٹا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ
کہ مسلمانوں نے نبی کی جو پہچان قرآن کروا رہا ہے وہ پہچان دنیا کے سامنے ہم نہیں رکھ سکے، خاص طور پر آبائے رسول کے بارے میں، رسول کے ماں باپ کے بارے میں۔ افسوس کے ساتھ پوچھا جاتا ہے رسول کے ماں باپ کیا ہیں، الیاذ باللہ استغفر اللہ العظیم، ایسے ایسے جملے کہے جاتے ہیں کہ جناب ان کے تو ایمان کا ہی پتہ نہیں، جناب ایسے گروہ موجود ہیں مسلمانوں میں کہ جو رسول کے ماں باپ کا تعارف ہی آگے نہیں پیش کر رہے۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ یعنی جب ہم اپنے نبی کی زندگی کو پڑھیں تو یہ نہیں کہ صرف کہ مکہ کے اندر جناب عبداللہ کے گھر میں جناب آمنہ کے بطن مبارک سے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پیدا ہوئے، دنیا میں تشریف لائے اور بس یہاں پر بات ختم ہو جائے۔ نہیں، جناب رسول اللہ مکہ میں پیدا ہوئے، لیکن ایک تسلسل ہے انبیاء کا، تسلسل ہے آدم سے لے کر جناب ختمی مرتبت تک۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارا ولدت من نکاح ولم اخرج من سفاح، کہ میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں، ہمارے سلسلہ نسب کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے۔ یعنی پورا جو سلسلہ ہے رسول کی حیات کا، رسول کا نسب وہ پاکیزہ ہے، طہارت والا ہے، مطہر گھرانہ ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے قرآن مجید میں ان کی دعا کو نقل کیا گیا تو فرمایا جناب ابراہیم نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کر لی تو ایک دعا کی ہے، ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ کعبہ بنا دیا، تعمیر کر دی اپنے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر، تو کیا دعا کی؟ پروردگار مجھے اور اسماعیل کو، میرے بیٹے کو اپنا مسلمان بنا، اپنا مسلمان، اور ہماری ذریت میں سے ایک پوری امت مسلمہ بنا دے، پوری امت مسلمہ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ مجھے بتائیے کیا ہمارے پیارے نبی جناب ابراہیم خلیل اللہ، جنہیں ہم خلیل اللہ کہتے ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ان کی یہ دعا قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ بے شک ان کی یہ دعا قبول ہوئی۔ ہم آج اپنے بزرگوں اور مشائخ کے بارے میں یہ عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو جناب ابراہیم خلیل اللہ جو کہ اپنی ذات کے اندر قرآن کہتا ہے کہ پوری امت ہے جناب ابراہیم، انہوں نے جب یہ دعا کی کہ پروردگار مجھے ابراہیم اور اسماعیل کو اپنا مسلمان بنا، اپنا مسلمان رکھ، اور ہماری ذریت میں سے ایک پوری امت مسلمہ قائم رکھ، تو وہ امت مسلمہ کہاں ہے؟ یعنی جناب ابراہیم کی نسل میں سے ہیں جناب اسماعیل، اور جناب اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں جناب عبد المطلب، جناب عبد المطلب میں سے ہیں ان کی اولاد میں سے جناب عبداللہ، اور جناب عبداللہ سے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امت مسلمہ یعنی رسول کی ولادت سے قبل ایک پوری امت ایسی موجود ہے جو ابراہیمی دین کے اوپر ہے، جو مسلمان ہے، جو کافر نہیں ہے، ملت ابراہیمی۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ملت ابراہیمی جو دین حنیف ہے اس کی پیروی کریں۔ تو جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے وہ قبول ہوئی، اور بلا شک و شبہ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ ابراہیم کی دعا قبول ہوتی ہے، اور ایک پوری امت مسلمہ وہ رسول اللہ کی ولادت سے قبل، آپ کی اس دنیا میں تشریف آوری سے پہلے مسلمان موجود ہے۔ اور اس کی بڑی دلیل یہ ہے، اس کی ایک دلیل ہے کہ رسول اللہ کے والدین طیب، ہمیں ذرا بھی شک نہیں ہونا چاہیے ان کے اسلام کے بارے میں اور ایمان کے بارے میں۔ اس لیے ایک تو قرآن مجید کی دعا ہے، قرآن مجید کے اندر یہ آیت ہے، جناب ابراہیم کی دعا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ عرب کے اندر ایک ایک چیز کا پورا ڈیٹا انہوں نے لکھا ہوا تھا، مطلب ان کے پاس موجود ہے ڈیٹا، ان کے پاس موجود ہے، تاریخ ان کے پاس ہے۔ حتیٰ کہ عربوں کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ اپنے گھوڑوں کی جو نسلیں ہیں ان کے انساب بھی یہ لکھ لیا کرتے تھے کہ ہمارا جو گھوڑا ہے یہ کہاں کہاں تک جاتا ہے، یعنی وہ ملاوٹ کو پسند نہیں کرتے۔ تو وہاں پہ جو بت تھے، کعبۃ اللہ کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ عرب میں بت رکھے گئے تھے، کعبہ میں موجود تھے، اور ہر قوم و قبیلے کا تھا، طائف والوں کا، ثقیفہ اس کا بنو ثقیف کا، ان کا بت موجود ہے، طائف کے لوگوں کا،
اسی طرح جو بنو سعد ہیں یا دیگر جو قبائل ہیں وہاں پر بنو عدی یا بنو تے جتنے بھی قبیلے ہیں سب کے بت موجود ہیں اور وہ اس کی پوجا کرتے ہیں. لیکن آپ کو ایک بھی مورخ ایسا نہیں ملے گا ہمیں تاریخ کے اندر کہ جو یہ کہتا ہو کہ بنی ہاشم کا بت ہے اور بنی ہاشم فلاں بت کے لیے جا کے پوجا کرتے ہیں. کہیں پر ہمیں نظر نہیں آتا. اور یہ اس لیے بھی کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رسول ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار ختمی مرتبت لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو ان کی ذات پر، ان کی آل پر اور ان کے آباء و اجداد پر، کہ جو مطہرین ہیں، جو اہل البیت ہیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت کے آغاز میں عرب میں جو شرک اور بت پرستی موجود تھی اس پر تنقید کی کہ یہ شرک نہیں ہونا چاہیے اور ایک اللہ کو مانو. قل یا ایھا الکافرون، ایک آپ کہہ دیجئے، ان سے کہیے کہ اے کفار، میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو. لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں کروں گا اس کی پوجا، میں عبادت نہیں کرنے والا ہوں ان چیزوں کی. کسی نے پلٹ کر یہ نہیں کہا، کسی نے، کہ آپ ہمیں ایسا کہہ رہے ہیں. خود آپ کے والد بھی تو انہی بتوں کی پوجا کرتے تھے، خود آپ کی والدہ بھی تو انہی بتوں کی پوجا کرتی تھی، خود آپ کے دادا جناب عبد المطلب بھی تو انہی بتوں کو پوجا کرتے تھے. کسی نے نہیں کہا، کسی مورخ نے نہیں لکھا. ورنہ اعتراض کرنے والے تو بہت سے تھے، کہہ دیتے کہ جناب آپ تو ہمیں منع کر رہے ہیں، اپنے گھر کی بھی تو خبر لیجئے. لیکن ہمیں یہ نظر نہیں آتا کہ کوئی یہ کہہ رہا ہو، اس لیے کہ قرآن مجید اپنے نبی کو اس طرح کے اعتراضات سے محفوظ رکھتا ہے، لوگوں کے اعتراضات سے. تو کسی نے پلٹ کر یہ نہیں کہا کہ آپ کے گھرانے میں بھی تو یہ بت پرستی موجود ہے، آپ ہمیں منع کر رہے ہیں، ہمارے بتوں پہ تنقید کر رہے ہیں. لیکن ایسا کوئی، کیونکہ قرآن مجید ہر طرح کے اعتراض سے اپنے نبی کی زندگی کو بچاتا ہے. اور اس لیے بچاتا ہے کہ جس معاشرے کے اندر مبعوث کیا ہے ان کے اوپر احسان ہے، رسول کی زندگی امتنان ہے، من ہے ان پوری امت کے اوپر اور اس معاشرے کے اوپر. اگر کوئی پلٹ کے اعتراض کر دیتا تو بات پھر جو جس طرح سے جو کی جا رہی ہے اس کا وزن، وہ آپ دیکھیں کہ وہ وزن پھر برقرار نہیں رہ سکتا تھا. لیکن قرآن نے اس وزن کو، اس اپنے دعوے کو اور چیلنج کو برقرار رکھنا تھا. اسی لیے قرآن مجید جو اپنے نبی کی، جو سرکار ختمی مرتبت کی بایوگرافی اور سیرت بیان کرتا ہے وہ ایسی صاف و شفاف ہے، حتیٰ کہ رسول کے والدین کے بارے میں بھی وہ قرآن مجید بہت وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے. رسول نے اپنی زندگی کو گواہ کے طور پر پیش کیا. لقد کنت، میں تمہارے نہیں، کنت کنزا مخفیہ، یہ تو میں اس وقت بھی نبی ہوں کہ جب آدم بین الماء والتین. لیکن رسول نے اپنی زندگی کو فرمایا کہ میں تمہارے درمیان میں رہا ہوں اور اس سے پہلے بھی تمہاری درمیان زندگی گزارتا رہا ہوں، اور اگر میری زندگی میں کوئی ایسی بات ہے تم میرے سامنے پیش کرو. لیکن کوئی شخص ایسا اعتراض نہیں رکھ سکا. اور سورۃ الضحیٰ کے اندر قرآن مجید نے رسول کی جو زندگی بیان کی، ولادت سے آخرت تک، آخری وقت تک، سورۃ الضحیٰ پیغمبر کی بایوگرافی ہے اور مختصر بایوگرافی ہے لیکن جامع اور واضح بایوگرافی ہے. سورۃ الضحیٰ میں فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. قسم ہے دن کی کہ جب وہ روشن ہو جائے، قسم ہے رات کی کہ جب وہ تاریک ہو جائے. اے پیارے، آپ کے رب نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا. یعنی اے حبیب، آپ جس لمحے میں ہیں، جس وقت میں ہیں، رب آپ سے کبھی بھی اکیلا نہیں ہوا. آپ کے رب نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا. خواہ آپ صحت کے عالم میں ہیں، خواہ آپ مرض کے عالم میں ہیں، خواہ آپ بچپنے میں ہیں، یتیمی میں ہیں، خواہ آپ جوانی میں ہیں، کسی بھی لمحے میں ہیں، آپ زندگی کا آخری لمحہ ہے. قرآن مجید کہتا ہے ما ودعک ربک وما قلی، اللہ آپ سے الگ نہیں ہوا، آپ کو تنہا نہیں چھوڑا ہے. اور فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ہر آنے والا جو لمحہ ہے آپ کے پچھلے لمحے سے وہ ترقی کرتا جا رہا ہے. آخری لمحہ وہ لمحہ کہ جس میں رسول کا وصال ہوا، جس میں رسول کی زندگی کا آخری لمحہ، اس میں بھی پروردگار نے
اپنے حبیب کو آخر وقت میں بھی اکیلا نہیں چھوڑا ہے۔ تو صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ الحمدللہ، بسم اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سورۃ الجن میں ایک آیت ہے، اپنے نبی کا تعارف کرتے ہوئے قرآن مجید یہ کہتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ وہ عالم الغیب ہے، غیب کا جاننے والا ہے، وہ اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، مگر جس رسول کو مرتضی بنا دیتا ہے، مگر جس رسول کو مرتضی بنا دے اسے غیب کا علم عطا کرتا ہے۔ فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا۔ تو پھر اللہ یہ کرتا ہے کہ اللہ یہ امانت اتنی بڑی امانت ہے کہ جو اگر پہاڑوں پہ اللہ اتار دے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ قرآن مجید میں ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پہ اتارتے تو یہ اس کی وزن سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن نزلہ علی قلبک، اللہ نے آپ کے دل پر اتارا ہے اس قرآن کو، تو قرآن جو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے، جو ثقل ہے، جو اتنا بھاری کلام ہے، اللہ نے اپنے حبیب کے قلب اطہر پر اتارا تو اس قلب کو تقویت بھی دی ہے اور اس قلب کو مضبوط بھی کیا ہے۔ تو فرمایا کہ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا۔ سورۃ الجن کی آخری آیت ہے کہ ہم اس پیغمبر کو اکیلا نہیں چھوڑتے ہیں، اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہم محافظ اور گارڈ لگا دیتے ہیں، رصدا، ہم محافظین قائم کر دیتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ رسول معصوم ہیں، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، وہ گناہ ان سے سرزد نہیں ہوتے۔ پورے قرآن مجید میں یہ ایک آیت ہے جو عصمت پیغمبر کے اوپر، عصمت انبیاء کے اوپر واضح دلیل ہے کہ اللہ پیغمبر کو اکیلا نہیں چھوڑتا، رصدا، ان کے لیے ایک عصمت قائم کرتا ہے، رسول سے گناہ نہیں ہوتے ہیں۔ رسول جس قوم میں مبعوث ہوتے ہیں ان میں ان کے اوپر احسان قرآن مجید جتلاتے ہوئے کہتا ہے کہ جس خاندان میں، جس نسب سے ہیں، وہ طاہرین کا نسب ہوتا ہے، تاکہ لوگ اعتراض نہ کر سکیں، تاکہ لوگوں کے اعتراض سے بچایا جا سکے۔ قرآن مجید میں فرمایا سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے، اے حبیب، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اے اہل البیت تم سے دور لے جائے، لیذھب عنکم الرجس، تم سے رجس کو دور لے جائے، یعنی جو ہر طرح کی میل کچیل ہے جو خواہ آپ کی طرف لوگ منسوب بھی کرنا چاہیں، ہم اس کو دور کر دیتے ہیں، لیذھب عنکم الرجس ویطہرکم تطہیرا، اور تاکہ تمہیں خوب پاک و پاکیزہ کر دے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا علیاً وفاطمة وحسنا وحسینا فقال اللہم ہؤلاء اہلی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ پروردگار یہ میرے اہل ہیں، علی، فاطمہ، حسن و حسین، ان کے اوپر چادر اڑا کر اللہ کے رسول نے فرمایا پروردگار یہ جو آیت تو نے اتاری ہے کہ ان کو خوب پاک و پاکیزہ کر دے اور اہل البیت ہے، یہی ہے میرے اہل البیت، ویطہرکم تطہیرا، ان کو مطہر کر دے، پاکیزہ کر دے۔ اسی لیے جب رسول کا ذکر ہوتا ہے، رسول کی معرفت بیان کی جائے، رسول کی پہچان اور اس کو ڈسکس کیا جائے تو اولاد رسول اور آبائے رسول کا بیان ضرور ہوگا۔ کسی شخص کی بایوگرافی اگر ہم پڑھتے ہیں جو کہ قرآن مجید رسول کی کمپلیٹ بایوگرافی ہے تو وہ بغیر رسول کے والدین کا بیان کیے اور رسول کی اولاد کا ذکر کیے بغیر وہ مکمل نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے آپ رسول کی حیات طیبہ کو 63 سالہ زندگی کو، اس میں 40 سال کے بعد جو نبوت کا زمانہ ہے اور اعلان نبوت کے قبل کے جو 40 سال کے زمانہ ہے، اس پورے دور کو اور حیات طیبہ کو ہم دیکھتے ہیں تو نبوت کے اعلان سے قبل، نبوت کے اعلان کے بعد ایک سیم زندگی ہے، ایک ایسی زندگی ہے کہ جس میں یعنی پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سے ہی مطہر ہے، پہلے سے ہی، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ چونکہ نبی ہوئے تو اس لیے آپ پاک و پاکیزہ ہیں، آپ کو مطہر کیا گیا، نہیں،
آپ نسباً آپ نسب سے ہی مطہر ہیں، اور اسی مطہر گھرانے کے اندر آپ کو نبی بنایا گیا۔ ہم اس کے برعکس ہمیں بتایا جاتا ہے، اس کے برعکس ہم چل رہے ہوتے ہیں۔ ہاں ایسے معاشرے میں تھے، عرب کا ایسا معاشرہ تھا، ظلم و کفر تھا، جدل و جدال تھا، لڑائیاں تھی، لوگ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، کسی کو خدا کی پہچان نہیں تھی۔ ایسے معاشرے میں 40 سال کے بعد نبی نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، فاران کی چوٹی پہ چڑھے اور کہا کہ میں تمہارے درمیان میں اللہ کا نبی ہوں۔ اگر ہم یہاں سے آغاز کر لیں گے رسول کی زندگی کا، تو پھر ہمیں نہ رسول کے والدین کی پہچان ہے کہ جنہوں نے جناب عبداللہ کی زندگی کا علم ہوگا، نہ جناب عبد المطلب کی زندگی کا علم، نہ جناب ابو طالب کی قربانیاں، نہ جناب شیب ابی طالب کی قربانیاں، اور نہ جناب رسول اللہ کی اولاد کا پتہ۔ اسلام ایک کمپلیٹ پیکج ہے، اور رسول کی زندگی، اس میں اسلام کا معیار، رسول کی زندگی کا نام اسلام ہے۔ تو آبائی کریمین، رسول کے والدین وہ مومن ہیں، رسول کی اولاد، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے۔ امام حسن کے لیے کہا، امام حسین کے لیے فرمایا ابنایا ہمارا احانتایا من الدنیا، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، اہل سنت کی صحیح کتابوں کے اندر، یہ دونوں میرے دنیا میں دو جنت کے پھول ہیں، خوشبو کے پھول ہیں، ریحانتایا من الدنیا، دو ریحان ہیں میرے۔ اور ان کے لیے جناب امام حسن و امام حسین اہل البیت کے لیے ہمارے ہاں جتنی روایات کثرت کے ساتھ احادیث ان کے فضائل کے ہیں، ہمیں کسی اور کے نہیں ملتے۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنی کثیر فضائل کی روایات امام علی کے لیے ہے اور کسی صحابی کے لیے نہیں ہے۔ کسی نے احمد بن حنبل سے پوچھا کہ صحابہ میں سب سے افضل کون ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ۔ پھر کہا کہ پھر کون افضل ہیں، کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ پھر کہا کہ پھر کون افضل ہیں، کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ کہا کہ آپ نے تو مولا علی کا نام ہی نہیں لیا، آپ نے تو علی کا نام ہی نہیں لیا۔ یہ ابن جوزی نے لکھا ہے احمد بن حنبل کی بایوگرافی میں، تو انہوں نے فرمایا کہ علی اہل البیت میں سے ہیں۔ تم نے مجھ سے صحابہ کا پوچھا تھا، میں نے صحابہ کے اندر ترتیب بتا دی۔ اہل البیت کا پوچھ رہے ہو تو علی کا مقابل کوئی نہیں ہے، علی اہل البیت میں سے ہے، رسول کی اولاد میں سے ہے۔ اور رسول اللہ نے کیا تربیت کی علی بن ابی طالب کی، کہ جب پیدا ہوئے تو رسول نے اپنی گود میں لیا اور نام رکھا، اور اپنے لعاب دہن سے ان کو جسے کیا کہتے ہیں، ہمارے یہاں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو گھٹی دینا، تو وہ اپنے لعاب دہن سے دیا، اور ان کی والدہ نے ان کا نام حیدر رکھا۔ انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں کہ جس کا نام والدہ نے حیدر رکھا ہے، شہر رکھا ہے اس کی والدہ نے، اور اپنے ساتھ تربیت کی، اپنے ساتھ پالا۔ اسی لیے امام علی فرماتے ہیں، امام علی کہتے تھے علیہ السلام رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کنت اتبعہ اتباع الفصیل کاثر امی، میں اپنے نبی کے پیچھے ایسے چلتا رہا، اپنے نبی کے پیچھے پیچھے ایسا چلتا تھا جیسے ایک اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے جاتا ہے، کیسے وہ پیچھے جا رہا ہوتا ہے اور وہ رستہ ڈھونڈتا ہے کہ جہاں ماں جا رہی ہے وہاں پہ وہ ساتھ میں پیچھے میں چلتا رہا ہوں۔ تو رسول کے ساتھ ساتھ میں ایسا رہا ہوں، اور اسی لیے علی بن ابی طالب نے، علی کے سوا کوئی نہیں ہے کہ جو یہ کہے سلونی قبل ان تفقدونی، کہ پوچھو مجھ سے آج، علم اولین و آخرین مجھ سے پوچھو، میں ہوں تم کو بتانے والا، اور مجھ سے تم مانگو، علم طلب کرو مجھ سے۔ امام علی علیہ السلام، اہل البیت علیہ السلام، جناب امام حسین خامس اصحاب کسا ہے، پانچویں وہ فرد ہیں جو اصحاب کسا میں سے ہیں، پانچویں اصحاب کسا۔ اصحاب کسا کون؟ جنہیں ہمارے اردو زبان میں پنج تن پاک کہا جاتا ہے، پنج تن پاک، یعنی یہ پانچ مطہرین ہیں۔ یہ کوئی شیعہ ورڈ نہیں ہے، افسوس ہم نے آج شیعوں کے ساتھ خاص کر دیا، معذرت کے ساتھ ہم نے لگا دیا کہ جناب یہ جو کہے گا وہ تو شیعہ ہو جائے گا، اہل البیت کا بیان کرے گا وہ شیعہ ہو جائے گا، اہل البیت کے فضائل اور ان کا غم کرے گا، یا اگر محرم کے دن آ گئے جناب امام حسین علیہ السلام کے لیے آنکھوں سے آنسو آ گئے، واقع کربلا اور شہدائے کربلا کا بیان ہو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو آ گئے، تو ہم کیا سمجھ گئے؟ اوہ یہ تو شیعہ ہو گیا، سیاہ کپڑے پہن لیے شیعہ ہو گیا۔ غم کر رہا ہے بھائی، اپنے رشتہ دار کے گھر میں اگر غم ہو، دوست احباب کے گھر میں سے کوئی ہو، خدا نہ کرے کہ کسی کا اس طرح کوئی نقصان ہو، لیکن ہم اس دن میں خوش ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ہم غم کریں گے، اور یہ محبت کا اظہار ہے۔ تو تقسیم امت کے اندر اہل البیت کے، بھئی جناب ہم نے حوالے کر دیے سارے کے سارے شیعوں، لے جناب آپ نے ہی سب کچھ، یہ آپ نے رونا بھی آپ نے ہے، آپ نے ذکر بھی ان کا کرنا ہے، پنج تن پاک
ہم نے اگر کر دیا یا علیہ السلام کر کہہ دیا مثال کے طور پر علیہ السلام اہل البیت میں سے کسی کے نام کے ساتھ، یہ تو شیعہ ہے. یہ شیعہ ناموں میں سے اگر مثال ناموں میں سے تو شیعہ کے نام نہیں ہے. علی اگر نام رکھ دیا، آپ کے بچوں کے ناموں میں تو علی آتا ہے، رضا آتا ہے، اور جناب آپ کے بچوں کے نام تو جو ہے وہ شیعہ ناموں پہ رکھیے. شیعہ نام نہیں ہے، یہ سب ائمہ اہل البیت ہیں، اہل البیت کے نام ہیں، رسول کے بچے ہیں، رسول کا گھرانہ ہے. زینب، علی، فاطمہ علیہم السلام، حسن حسین، اسی طرح جعفر الصادق، محمد الباقر، تو یہ اہل البیت علیہم السلام میں سے. یہ ہم نے زمانے کے ساتھ ساتھ کیا ہمارے دماغوں میں یہ بات بھر دی گئی اور ہم نے اسے آہستہ آہستہ قبول بھی کرتے رہے. علیہ السلام کہہ دیا، اچھا بھائی یہ تو ماشاءاللہ لگتا ہے یہ اس کا رابطہ شیعوں کے ساتھ ہے، شیعوں میں اٹھنا بیٹھنا ہو گیا ہے جناب. آپ تو جو اور اگر کسی امام کا ذکر ہو گیا یا کبھی محرم میں دیکھ لیا کہ سیاہ لباس پہنا ہوا ہے، یا محرم میں دیکھ لیا کہ ضروری نہیں ہے سیاہ لباس پہنا جائے، ضروری نہیں، قطعاً ضروری نہیں ہے، ذکر ضروری ہے، لیکن اگر کسی نے کر لیا تو کون کون سے الزامات اس پہ نہیں لگتے، کون کون سی تہمتیں نہیں لگتی. تو اہل البیت علیہم السلام ان کا جو مقام و مرتبہ ہے قرآن و سنت میں، رسول نے اپنی زبان سے جو ارشاد فرمایا. رسول نے اس امت کے لیے حجۃ الوداع ہے، رسول نے اپنی زندگی میں ایک حج کیا، اور اس ایک حج کے درمیان میں کتنے لوگ تھے، کتنے صحابہ کرام تھے؟ 1,24,000 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ. آپ نے ان کو کیا تعلیم دی؟ آپ نے ان کو فرمایا، میرے صحابہ، سنن ترمذی کی روایت ہے 3786 3786 فرماتے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں 2 ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں. ثقلین بھاری چیزیں ہیں، ایسی بھاری ہیں جو عظمت والی ہیں، جو شان والی ہیں، اور تم میرے صحابہ کبھی رائے ہدایت سے نہیں بھٹکو گے. ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اولاد ہے. آپ اس کو دیکھ لیں، ویب سائٹس کے اوپر لکھا ہوا ہے، لیکن نیچے ترجمہ کرنے والوں نے کیا کیا ہے؟ اطرتی اولاد کی بجائے مائی فیملی، مائی فیملی ترجمہ کرنے والوں نے، جو خیانت کرتے ہیں. اطرتی اولاد، اطرتی اہل بیتی، میری اولاد یعنی اہل البیت علیہم السلام. تو رسول اللہ کی ضمانت اور گارنٹی کن کے ساتھ ہے؟ اہل البیت کے ساتھ ہے. کن کے ساتھ ہے؟ اہل البیت کے ساتھ. اور یہی وہ اہل البیت ہیں کہ جو اصحاب کساء جن کو کہا جاتا ہے، اور جو آیت تطہیر میں رسول نے فرمایا کہ میری اولاد یہ ہے. مورخ لکھتا ہے کہ جہاں ہم یہ بات کرتے ہیں نا، رسول کا ذکر ہو، اولاد رسول کا ذکر نہ ہو، تو رسول کا ذکر مکمل طور پر ہم بیان نہیں کر رہے، اس لیے کہ رسول نے فرمایا کہ یہ میرا تعارف ہے، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. یعنی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ 63 سالہ پیغمبر کی زندگی حیات طیبہ ہے، اعلان نبوت کے بعد 23 ایئرز ہیں، 23 سال. 23 ایئرز میں آپ غور کریں، رسول کی زندگی کو پڑھیں گے تو شیب ابی طالب 6 نبوی میں ہوتا ہے، اور 10 نبوی تک شیب ابی طالب ہے، یعنی 3 سال، 6 سے لے کر 10، 9 کے آخر تک 3 سال تک تو بنی ہاشم کو بالکل قید رکھا گیا. مکہ کے آپ رسول کی حیات طیبہ پڑھیں تو 2 شخصیتیں آپ کو نظر آئیں گی کہ جو بہت نمایاں ہیں، جو یہاں پر آپ کو دکھائی دیں گی کہ رسول جہاں پر ہیں یہ 2 شخصیتیں وہاں پر ہیں. نمبر 1، مکہ کی 13 سالہ زندگی جناب ابو طالب علیہ السلام، اور مدینہ کی 10 سالہ زندگی مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ عنہ، امام علی علیہ السلام. یہ 10 سالہ جناب ابو طالب کے پاس لوگ آتے گئے کہ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے، اپنے بھتیجے کو روکیے کہ یہ ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، یہ ہمارے بتوں میں تنقید کرتے رہتے ہیں. جناب ابو طالب نے کیا کہا کہ جب انہوں نے بہت زور لگایا، انہوں نے کہا لوگوں نے کہ آپ ان کو منع کریں، تو جناب ابو طالب نے کہا میرے بھتیجے آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ چچا جان اگر لوگ میرے ایک ہاتھ میں
چاند اور ایک ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دے، دنیا کی ساری دولت، تو میں اس کام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، کہ اللہ نے مجھے ذمہ داری دی ہے۔ تب جناب ابو طالب نے کہا اے میرے پیارے بھتیجے، آپ اپنے کام میں مصروف ہو جائیے، اور میں دیکھتا ہوں کہ کون آپ کے قریب بڑھتا ہے، کون آپ کو ہاتھ لگاتا ہے۔ تو دفاع کرنے والے جناب ابو طالب ہیں۔ آج سنیے آپ لوگوں کی زبان سے جناب ابو طالب کے بارے میں کیا ہم کہتے ہیں۔ جناب ابو طالب کا کون بیان کرتا ہے؟ رسول کے چچا نے 13 سال تک، 10 سال تک مکہ کے اندر، اور اس سے پہلے بھی جب آپ 8 سال کے تھے تو آپ کے دادا نے، جناب عبد المطلب نے، جو کہ دادا ہیں رسول کے، انہوں نے حوالے کیا تھا جناب ابو طالب کو کہ ابو طالب میرے پوتے کا خیال رکھنا۔ پورے گھرانے کو پتہ ہے جناب عبد المطلب کتنی اونچی شخصیت ہے۔ کبھی ہم نے سنا اتنی اونچی شخصیت کہ جب ابرہہ لشکر لے کر آیا کعبہ کو گرانے کے لیے، تو جناب عبد المطلب کے 100 اونٹ وہ چرا کے لے گیا، اس کے لشکری۔ اور ہم کیا سنتے رہتے ہیں؟ جناب رسول اللہ تو ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، یتیم ایسے گھرانے میں کہ گویا کہ نہ ان کے آگے پیچھے کچھ نہیں۔ عرب کا سب سے معزز گھرانہ جناب عبد المطلب کا۔ ابھی بھی الحمدللہ انشاءاللہ جب ہم جائیں گے زیارات پہ تو آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر یہ کعبۃ اللہ واقع ہے، اس کے سامنے کے جو یہ پہاڑ ہیں، یہ شیب بنی ہاشم کے پہاڑ ہیں، یعنی یہاں پر جناب عبد المطلب کی ملکیت ہے سارا، اور جہاں پر ابھی وہ پارکنگ بھی بنائی ہوئی ہے زمزم کے کنویں سے پچھلی سائیڈ کے اوپر، یہ سارا شیب بنی ہاشم ہے، یعنی جناب ابو طالب کا وہ کی ملکیت میں یہ جگہ تھی۔ اور یہاں پر پھر اس میں جو قریش کے لوگ ہیں انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا اور پورے بنو ہاشم کو ایک جگہ پہ کر دیا تھا۔ جناب عبد المطلب کہ وہ اونٹ جب لے کر گئے تو کیا کہا؟ ابرہہ کے سامنے جب پیش ہوئے تو ابرہہ نے کہا کہ مانگے مجھ سے جو مانگنا چاہتے ہو۔ وہ سمجھا شاید کہ یہ اپنے لیے کچھ مانگیں گے، یہ کعبۃ اللہ کو میں گرانے جا رہا ہوں تو اس میں کچھ بچانے کے لیے کچھ مانگیں گے۔ تو جناب عبد المطلب نے کہا کہ میرے 100 اونٹ تمہارے لوگ لے کر آ گئے ہیں، وہ مجھے واپس دے دو۔ تو اس نے کہا بھائی آپ کیسے انسان ہیں کہ میں تو آپ کے اس پورے کعبۃ اللہ کو گرانے آ رہا ہوں، جس گھر کے اوپر پوری تمہاری شان و شوکت ہے اور لوگ تمہارے پاس پوری دنیا سے آتے ہیں، میں تو ابھی سے ختم کرنے آ رہا ہوں۔ تو جناب عبد المطلب نے ایمان افروز جملہ کہا کہ ان للبیت ربا سیحمیہ، کہ ان للکعبۃ ربا سیحمیہ، کہ کعبہ کا ایک رب ہے وہ اسے بچائے گا، کعبہ کا رب ہے وہ بچائے گا، میں تو اپنے اونٹ تم سے مانگ رہا ہوں۔ اور پھر کیا ہوا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا من ابابیل۔ تو پھر وہ عبد المطلب کی ایمان افروز اس یقین اور قوت اور ایمان کی وجہ سے خدا کی مدد آئی۔ تو جب ایمان پختہ ہوتا ہے تو خدا کی مدد آتی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، گفتگو طویل ہو گئی ہے، کہ یہ گھرانہ یہ مطہرین گھرانہ ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ رسول کے جانے کے 50 سال بعد مورخ یہ لکھتا ہے کہ ایک زمانہ ایسے بھی آ گیا، ایک زمانہ ایسا بھی آ گیا کہ اس امت نے اپنے رسول کی اولاد کو قتل کر دیا، اور ایسے قتل کیا کہ جس میں کوشش یہ تھی کہ اس کوثر کا ذکر مٹا سکے۔ کوشش یہ کی گئی کہ گزشتہ انبیاء کے اور ان کے اوصیاء کو قتل کیا گیا۔ حضرت زکریہ کی مثال ہے، جناب یحییٰ کی مثال ہے، حضرت دانیال کو قید کیا گیا۔ بخت نصر نے جب بیت المقدس کو وہاں سے یہاں پر ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور پہلے جو ہیکل موجود تھا اس کو بالکل تباہ و برباد کر دیا، اور یہاں بیت المقدس کے اندر موجود جو دین ابراہیمی کے اوپر لوگ تھے ان کو قید کر کے لے گئے، اور دانیال علیہ السلام وہ بھی ان میں تھے۔ تو مورخ یہ لکھتا ہے کہ اتنے لوگوں پر ظلم پہلے بھی ہوتا رہا ہے، لیکن ہمیں کہیں نظر نہیں آتا کہ ہم یہ دیکھتے ہوں کہ کسی نبی یا اولو العزم شخص کی بیٹی کو قیدی بنا کر دربار میں لایا گیا۔ یہ صرف اس امت کے اندر ہوا ہے۔ یہاں پر اس یزیدی قوت نے جناب امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کو اور ان کے اصحاب کو جہاں پر شہید کیا، تو وہاں پر زینب کی اسیری بھی ہے، وہاں پر جناب سکینہ کی وہ مظلومیت بھی ہے، اور ان کی وہ غربت بھی ہے، کہ یہ سارا سب کچھ اہل البیت علیہم السلام ان کے اوپر یہ مظالم کیے گئے۔ تفصیل کے ساتھ یہ بہت موجود ہیں، اور ان کے اوپر ایک ایک شہید کربلا کا واقعہ پڑھیں، زندگی پڑھیں رسول کی۔ اس لیے
کہ جب ہم رسول کی حیات طیبہ کو پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ جو سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ آخر کیوں ایسا ہوا کہ ابھی رسول کو گئے اس دنیا سے 50 سال بھی نہیں ہوئے تھے کہ امت یہاں پر آ گئی، کہ امت اس مقام پر پہنچ گئی کہ وہاں پر رسول کی اولاد کو شہید کیا گیا۔ اور یہ بھی خیال نہ رکھا کہ ہم اس نبی کی امت ہیں اور جن کی اولاد ہے ان نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، یہ خیال نہیں رکھا گیا۔ دلوں میں ایمان ابھی تک نہیں گیا، زبان سے تو صرف اسلام کا اقرار کر لیا لیکن دل میں ایمان نہیں گیا۔ تو اس لیے جہاں پر اہل البیت علیہ السلام کی محبت ہے تو وہاں پر یہ بھی دیکھنا ہے کہ کون ان کے دشمن ہیں، تاکہ ان سے ان کی بھی پہچان ہو سکے۔ مزید انشاءاللہ عز و جل